میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں اور میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے یونیک علاج لوگوں میں انٹروڈیوس کروائے، اور میری اپنی ذاتی تھراپیز ہیں۔ میں نے رمضان تھراپی کے نام سے ایک علاج شروع کیا ہے۔ رمضان ہے کیا؟ جیسے اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، پوری کائنات کے انسان سوائے مسلمانوں کے، وہ اس اسلام سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور جن کے پاس یہ اصل دین تھا ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ رمضان میں ایسی کیا چیز ہے اور روزے میں ایسا کیا ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ وہ چاہے آپ کا معاشرت کا ہے، معیشت کا ہے، آپ کا انفرادی ہے، اجتماعی ہے، ملکی ہے یا غیر ملکی ہے، جتنے مسئلے ہیں یہ رمضان اپنے اندر ان گنت وہ فائدے لے کے آتا ہے جو رب تعالیٰ ہر انسان کو دینا چاہتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فائدے کائنات کے ہر انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اس رمضان تھراپی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان ہے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں روزہ ہے۔ روزے میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک قرآن ہے، اور دوسرا رب تعالیٰ کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو ہم عام دنوں میں اپنے اوپر حلال رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو میرے بھائیوں، ہم پتہ ہے کتنی بیماریوں کا، اپنے گھر کی کتنی پریشانیوں کا اور اپنی زندگیوں کے کتنے مسائل کا اس سے حل لے کے جائیں گے۔ رمضان کیا ہے؟ وہ مہینہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہر اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میڈیکلی پوائنٹ آف سے سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے پورا سال جو انسانوں پہ دن اور رات کا نظام آتا ہے، اس میں چند دن ایسے آتے ہیں جس میں زمین اور سورج ایک ایسے خاص اینگل میں آتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی انسان ایک گھونٹ پانی بھی پیے گا نا تو وہ اپنے آپ کو بیمار کرے گا، اپنے آپ کو انجر کرے گا۔ جبکہ یہی سائنس کہتی ہے کہ کھانا سورج کی موجودگی میں کھانا چاہیے، جب سورج نکلے تب کھانا چاہیے، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ مگر سائنس نے بتایا چند دن اس سال میں ایسے آتے ہیں، اس وقت زمین اور سورج ایک ایسے اینگل میں ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں جو شخص سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے کھائے گا میرے بھائیوں وہ بیمار پڑے گا۔ ان دنوں کو سائنس ڈینجرس ڈے کہتی ہے، اور میرے بھائیوں سائنس جس کو ڈینجرس کہتی ہے رب تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ رمضان ہے۔ اب اس کی نظر میں وہ کیا ہے؟ ڈینجرس، اور مسلمانوں کے لیے وہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ خیر و برکت کا۔ میرے بھائیوں سائنس صرف اور صرف جو مادی فوائد ہیں اس کو بیان کرتی ہے، اور اسلام وہ فائدے بیان کرتا ہے میرے بھائیوں جو دونوں جہانوں کے ہیں۔ اس کو سمپل سا سمجھتے ہیں، یہ رمضان میرے بھائیوں انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک فزیکل باڈی ہے اور ایک روح ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان بدن کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
بدن کے لیے کیونکہ بدن بنا مٹی سے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزوں کو کہاں پہ رکھا؟ مٹی میں۔ پھلوں کو کہاں پہ رکھا ہے؟ سبزیوں کو کہاں پہ رکھا ہے؟ گندم کو کہاں پہ رکھا ہے؟ چاول کو کہاں پہ رکھا ہے؟ اجناس کو کہاں پہ رکھا ہے؟ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں پہ رکھا؟ مٹی میں، کیونکہ مٹی سے نکلنے والی چیزیں اس مٹی کے بدن کو انرجی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور جو روح ہے، جو روح ہے یہ آئی ہے عالم ارواح سے، یہ آئی ہے علیین سے، آسمانوں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روح کی انرجی کے لیے وہ ساری چیزوں کو وہاں سے اتارا جہاں سے روح آئی، اور آسمانوں سے کیا آیا ہے؟ وحی آئی ہے، وحی آئی ہے۔ وحی وہ علم ہے جس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ روح، اس کی ڈائٹ میرے بھائیوں وہ ہے جو آسمانوں سے آئی۔ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف سے سمجھو، سائنس کہتی ہے ویزیبل کو انرجی پرووائڈ کرے گی اور انویزیبل کو انرجی پرووائڈ کرے گی۔ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا، جنت کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا؟ میرے بھائیوں جنت بھی انویزیبل، جہنم بھی انویزیبل، اللہ بھی انویزیبل، شریعت بھی انویزیبل۔ قرآن کی جتنی انسٹرکشن ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ انویزیبل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں یہ جو رمضان ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو دکھائی دیتی ہے اس میں بھی پروفٹ ہی پروفٹ ہے، بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، اور ایک وہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ رمضان بدن کے اعتبار سے بھی انرجی پرووائڈ کرے گا اور روح کے اعتبار سے بھی انرجی پرووائڈ کرے گا۔ اس کو سمپل سا سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن ہے آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اور ہم سب لوگ رمضان میں قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یورپ نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کے اندر ایسا کیا ہے؟ آج پوری دنیا اس بات کو مان گئی کہ اس پورے یونیورسل میں جو سب سے پاورفل انرجی ہے، جو سب سے اسٹرانگ انرجی ہے میرے بھائیوں وہ آواز ہے، وہ آواز ہے، وہ آواز ہے۔ اس پوری یونیورسل کی سب سے طاقتور توانائی آواز ہے۔ یہ کیسے پتا چلا میرے بھائیوں؟ سائنس کو کیسے پتا چلا؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک سور پھونکا جائے گا۔ وہ سور کیا ہے؟ آواز۔ اور وہ کیا کرے گی؟ اس پوری کائنات کو ڈسٹروائے کرے گی۔ اور سائنس نے یہ بات کہاں سے لی؟ ہمارے اسلام سے۔ میرے بھائیوں رب تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ ہم صرف اور صرف اس تقویٰ کے اوپر اس مختصر سی نشست میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ اس لیے فرض کیے ہم سارے متقی بن جائیں۔ متقی کا مطلب پرہیزگار، متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے، متقی کا مطلب اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے والے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ ایک جنگل ہے جس میں خاردار جھاڑیاں ہیں، اور ان خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے نکلنا، یہ تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں رب تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی آلودگیاں ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنی سرکشیاں ہیں، جتنی غلاظتیں ہیں، رب تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا۔ رمضان علاج ہے کس چیز کا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کی وجہ سے تم نیکیاں کر نہیں سکتے، تو میں کیا کرتا ہوں اس مہینے میں شیطان کو پکڑ کے جکڑ دیتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا۔ اب ہمیں موقع پرووائڈ کیا کہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں رب تعالیٰ نیکیوں کا اجر کتنے گنا بڑھا دیتا ہے، نفلوں کو فرضوں کے برابر اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم سب لوگ وہ سارے کے سارے بینیفٹس حاصل کر سکیں، وہ ساری کی ساری چیزیں لے سکیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا سب سے پہلا فائدہ اپنی گندگیوں کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ رب تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں، اے نبی ان کو بتلاؤ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے جس میں رب کی اتنی بلیسنگ اترتی ہے، اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ ہر شخص اس کو اپنی آنکھوں سے فزیکل ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صرف خیر ہے، بلائی ہے، اچھائی ہے، محبت ہے، سخاوت ہے، ہمدردی ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، بھائی چارہ ہے۔ یہ وہ مثالیں، یہ وہ ایگزامپل جس کو ہر شخص رمضان میں اپنی آنکھوں سے، یہ تو وہ ویزیبل ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو انویزیبل بینیفٹس بتاتا ہوں جس کو میڈیکل سائنس نے پروو کیا۔ سائنس کہتی ہے اگر طاقت چاہتے ہو، اگر قوت چاہتے ہو، اگر ہمت چاہتے ہو، اگر حوصلہ چاہتے ہو، اگر جرأت چاہتے ہو، اگر جوان مردی چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فاسٹنگ کرو، بھوکے رہو۔ بھوکے رہنے سے طاقت آتی ہے، بھوکے رہنے سے قوت آتی ہے، بھوکے رہنے سے ذہانت آتی ہے، بھوکے رہنے سے علم بڑھتا ہے، بھوکے رہنے سے آپ کے جسم میں وہ انرجی آتی ہے جو طاقتور چیزیں کھانے سے، فوڈ سپلیمنٹ کھانے سے، کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وائٹامنز، الیکٹرولائٹس کھانے سے وہ چیزیں نہیں آتی۔ اس کو سائنس باقاعدہ پروو کر چکی ہے۔ اگر طاقت چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ بھوکا رہنا پڑے گا، فاسٹنگ۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیوں کیا؟ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، میرے بھائیوں پرہیزگار بن جائیں۔ اس کو سمجھو، سائنس کہتی ہے جس بندے کو جتنی زیادہ طاقت چاہیے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ بھوکا رکھے۔ کیسے؟ میرے بھائیوں، جو غذائیں آپ کھاتے ہو وہ ساری کی ساری ویزیبل ہے، وہ آپ کے پارٹ آف باڈی کو، آپ کے اس مادی جسم کو جو ویزیبل ہے، نظر آتا ہے، اس کو انرجی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور جو آپ کی روح ہے، یہ بھوک آپ کی روح کو توانائی میسر کرتی ہے، مہیا کرتی ہے۔ کیسے؟ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جس بندے کا جتنا بڑا میجر آپریشن کرنا ہو، سرجری کرنی ہو، اس کو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھوکا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی اس کو تو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو توانائی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا پروسیس ہونے لگا ہے جس کو ہم سرجری کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سائنس نے کہا جتنا زیادہ بھوکا رکھو گے اتنی طاقت زیادہ بڑھے گی، برداشت زیادہ بڑھے گی، حوصلہ زیادہ بڑھے گا، جرأت زیادہ بڑھے گی، دلیری زیادہ بڑھے گی، ہمت زیادہ بڑھے گی۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کیا کہتا ہے کہ جتنا بھوکا رہیں گے کیا ہوگا؟ کمزوری آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھتے ہیں، طاقت کیا بدن میں ہے یا روح میں ہے؟ اس کو سمپل سمجھو، ایک بندے کے جسم سے روح نکال دی جائے اور اس کا جسم انتہائی ہیلدی ہو، کچھ کر سکے گا؟ کچھ کر سکے گا؟ روح تو انویزیبل ہے، روح ہے تو طاقت ہے، روح ہے تو جان ہے۔ اگر روح ہی نہیں ہے تو اس کا بدن کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف روح سے طاقت نہیں ہوتی، ایک شخص کا دماغ سائیکولوجیکلی وہ ایب نارمل ہے، اس کے بدن میں سب کچھ ہے، صرف عقل نہیں ہے۔
شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، جسم میں ساری انرجیز ہیں، بتاؤ اس کی طاقت کسی کام آئے گی؟ پاگل خانے میں جاؤ میرے بھائیوں، بدن کے اعتبار سے پورا جسم پرفیکٹ ہے، صرف ایک عقل نہیں ہے۔ سچ بتاؤ کبھی کسی کو عقل دکھائی دی؟ عقل ہوتی کہاں ہے؟ لوگوں نے جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ میرے بھائیوں، عقل کا تعلق روح کے ساتھ ہے، شعور کا تعلق روح کے ساتھ ہے، فہم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ہمت کا تعلق کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں بڑی ہمت ہے، بتاؤ کس پارٹ آف باڈی میں ہے؟ وہ ہمت کہاں ہے؟ وہ دلیری کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں بڑی ذہانت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جرأت، یہ بہادری، یہ جوان مردی، یہ عقل و دانش، یہ فہم و فراز، یہ عقل و شعور، یہ کس چیز کا نام ہے اور یہ کس چیز کے ساتھ ریلیونٹ ہے؟ یہ روح کے ساتھ ہے، یہ روح کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ ایکچول میں ہماری روح کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ہماری روح کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے مارکے تھے وہ کس دنوں میں لے کے آیا؟ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میدانوں میں جسم نہیں لڑتے، بدن نہیں لڑتے، ٹیکنالوجی نہیں لڑتی، وسائل نہیں لڑتے، کیا لڑتے ہیں؟ ہمت، حوصلہ، جرأت، دلیری، بہادری، اور یہ ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ہمیں بتلایا جنگ بدر کے اندر بھی، جنگ تبوک کے اندر بھی، دشمن کتنا ہے جنگ بدر میں؟ ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ ادھر 313 کے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کے پاس ہر چیز۔ غالب کون آیا؟ لڑتا کون ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت کے اعتبار سے کیسے ہیں، بدن کے اعتبار سے کیسے ہیں، اور خیبر کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں آنے والے لوگ کیسے ہیں، دشمن کیسے ہیں۔ تبوک میں صحابہ کا خد و خال دیکھو، ان کے وسائل دیکھو، ان کے پاس جو چیزیں ہیں، کھانے کے لیے کیا تھا؟ ایک ایک صحابی کو پہلے کھجور ملتی تھی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو پھر کیا ملتا تھا؟ گٹلی ملتی تھی۔ اور مقابلے میں کون تھے؟ وہ لوگ جو دنیا کے سپر پاور۔ غالب کون آیا؟ غالب کون آیا؟ واپس پھر اس پوائنٹ کے اوپر آؤ میرے بھائیوں، روزہ آج 99% لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے تو ہمارے بدن کو کیا ہونے والا ہے؟ میرے بھائیوں، روزے سے طاقت ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم پنجابی میں کہتے نہیں، یہ جو بھوکے کتے ہوتے ہیں یہ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زیادہ لڑتے ہیں۔ جب کتوں کی لڑائی کرانی ہوتی ہے نا تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو تو کشتے کھلانے چاہیے، ان کو تو طاقتور چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ کیا کریں؟ ہیلدی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ بھوکا رکھنے سے طاقت آتی ہے اور بھوکے رہنے سے عقل آتی ہے۔ جو بھرا پیٹ ہوگا وہ سوئے گا کہ سوچے گا؟ کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، وہ تو غنودگی میں جائے گا۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جو جتنا بھوکا رہے گا میرے بھائیوں وہ اتنا ہی سیکھے گا، جو جتنا بھوکا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی بھوک کا لیول بڑھتا جائے گا اتنی طاقت کا لیول بڑھتا جائے گا۔ تو کیا ہم سب چاہتے نہیں ہمیں طاقت ملے؟ لیکن سچ بتاؤ، شیطان اور شیطان کے ساتھی کیا انفارمیشن دے رہے ہیں؟ وہ 17 گھنٹے کا روزہ، وہ اینا برداشت کر لو گے؟ اتنی گرمی، ٹیمپریچر 42 سے اوپر جا رہا ہے، افورڈ کر لو گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں صرف ایک انفارمیشن جاننی ہے، ہمارے رب نے روزے ہم پہ کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ تو کیا سارے متقی بننا نہیں چاہتے؟ تو میرے بھائیوں، اگر متقی بننا چاہتے ہو، میں آپ کو رمضان کا میڈیکل بینیفٹس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس کے بعد جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ دل ہے۔
اور آج ساری پرابلم کس کی ہے؟ اس دل کی. ہر بندے کا دل، کسی کا دل ڈول رہا ہے، کسی کا دل گھبرا رہا ہے، کسی کا دل بیٹھ رہا ہے، اور کسی کا دل کہتا نہیں میرے دل کو پتہ نہیں کیوں دب گیا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دل کا اطمینان کس میں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کو سمجھو میرے بھائیوں. یہ دل اصل میں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے دل کیا ہوئے میرے بھائیوں؟ دل ہے کیا؟ اس کو امام ابن قیم کی اس بات سے سمجھتے ہیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، اس کی روح بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے. ملک الموت جب آتے ہیں ہمارے جسم سے روح کو نکالتے ہیں تو صرف ایک چینج آتا ہے، صرف پورا بدن ویسے ہی ہوتا ہے، صرف ہمارے بدن سے کیا نکلتا ہے؟ روح. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے روح نکل گئی؟ وہ جو دل کی دھک دھک تھی، وہ جو ہارٹ بیٹ تھی، وہ جو پیلپیٹیشن تھی وہ بند ہو گئی. میرے بھائیوں دل کی دھڑکن کو روح کہتے ہیں، دل کی دھڑکن کو. اور ہم کہتے نہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، میری طبیعت بے قرار ہے. میرے بھائیوں اس روح کو طبیعت کہتے ہیں. اور آج ہر شخص کی طبیعت کیا ہے؟ اس روح کو، اس طبیعت کو طاقت دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ رمضان. اس طبیعت کو مضبوط کرنے کے لیے آج ہر شخص کی طبیعت کیا ہے؟ خراب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے. کوئی کہتا ہے طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے دل کو پتہ نہیں کیوں ہوندا ہے. میرے بھائیوں یہ روح، یہ دل، یہ طبیعت ایک ہی چیز کا نام ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہمارے دل مضبوط ہو جائیں، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، یہ رمضان اللہ کا کیا ہے؟ اس کو جس قدر زیادہ اپنے بدن پہ اپلائی کرتے جاؤ گے. اب روزہ ہے کیا؟ میرے بھائیوں بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اس کو سمجھیے گا، اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف سے سمجھیے گا. قرآن و حدیث سے تو آپ نے ماشاءاللہ بے شمار اس کے فضائل سنے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. میں آپ کو میڈیکلی پوائنٹ آف سے بتاتا ہوں. سائنس کہتی ہے جس کا انر اور آؤٹر ایکول نہیں ہے وہ اس یونیورسل کی کسی بھی پاور کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہ اچیو کر سکتا ہے. واٹ از دا میننگ آف انر اینڈ آؤٹر؟ میرے بھائیوں ہم جس کو ظاہر اور باطن کہتے ہیں. ایک روزے دار وہ ہے جس نے روزہ رکھا اور ہر اس چیز سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا جس سے رب نے منع کیا. اور ایک وہ بندہ ہے جس نے روزہ رکھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ویزیبل ساری چیزوں کو اپنے بدن سے روک لیا اور انویزیبل سارا کچھ لیتا رہا. اس کو سمپل سمجھو. سائنس کہتی ہے if your body generate the positivity then your all activity are positive. If your body generate the negativity then your all activity are negative. What is the meaning of positivity? سائنس کہتی ہے جس کے اندر اچھائی کی طاقت آ گئی، اندر اچھائی کی طاقت آ گئی، وہ سوچے گا بھی اچھا، دیکھے گا بھی اچھا، سنے گا بھی اچھا، بولے گا بھی اچھا، پکڑے گا بھی اچھا، کھائے گا بھی اچھا، پیے گا بھی اچھا، لے گا بھی اچھا، دے گا بھی اچھا. اس کی ایوری مومنٹ کیا ہو جائے گی؟ اچھائی. اور جس کے اندر پیدا ہو گئی نیگیٹو پاور تو اس کے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ اب اس کو سمجھو. رب تعالیٰ نے کہا جو نیگیٹو ہے نا وہ شیطان ہے، اس کو ہم باندھ دیتے ہیں، اس کو ہم جکڑ دیتے ہیں. تم کیا کرو؟ اپنے اندر صرف کس کو جنریٹ کرو؟ صرف اچھائی کو. اس کو سمپل سمجھ لو میرے بھائیو، رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا اس پوری کائنات کے اندر، کیا صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟
یا پوری کائنات کے لیے یہ رحمت بن کے آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم پہ ایسا مہینہ آ رہا ہے. کیا یہ کہا کہ مسلمانوں پہ ایسا مہینہ آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں یہ یونیورسل ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے. اور یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے سمبل بنانا تھا. اور سچ بتاؤ آج مسلمان ہی اپنے اس رمضان کے مہینے سے کیا ہے؟ پریشان، خائف، مصیبت ایڈی گرمی سے روزے آ گئے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، قرآن کی آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. What is the meaning of لا یکلف اللہ نفسا وسعها؟ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، تو کیا رب روزوں میں ڈالے گا؟ اور میرے بھائیوں یہ رمضان نہیں ہے، یہ علاج ہے. علاج کس چیز کا؟ اللہ دماغ بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، دل بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، معدے بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، جگر بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، گردے بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، آنتیں بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ہڈیاں بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، مفصل بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی ان کو بتا، تیرے رب کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن پسند ہے. اور رب تعالیٰ نے طاقت دینے کے لیے رمضان دیا، رب تعالیٰ نے طاقت دینے کے لیے رمضان دیا، طاقت کے لیے قرآن دیا، طاقت کے لیے روزہ دیا. یہ رمضان بھی واللہ ہمارے اندر ان گنت نفع لے کے آیا ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسانی بھی، معاشرتی بھی، معاشی بھی. اور ہم دیکھتے نہیں، ہم رمضان میں وہ نعمتیں کھاتے ہیں جو سارا سال نظر، وہی گھر ہوتا ہے، وہی تنخواہ ہوتی ہے، وہی پیسے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں چیزیں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی؟ اور یہ وہ دلیل ہے رمضان کی میرے بھائی. اور رمضان میں صرف خیر ہے، صرف خیر ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس رمضان کو سمجھیں. رمضان ہمیں دماغ کے طور پہ، یہ جو سائیکلوجیکل نفسیاتی طور پہ رمضان کا سب سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں میرے بھائیوں. جو صرف رمضان میں ایک مہینہ اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لے، 11 مہینے اس کے آٹومیٹکلی پیسفل گزر جائیں گے. کیونکہ سائنس کہتی ہے یہ جو ہم فزیکل کام کرتے ہیں اس میں 1% انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اور جو ہم سائیکلوجیکل کرتے ہیں، مینٹلی کرتے ہیں، اس میں 1000% انرجی کنزیوم ہوتی ہے. اگر انرجی کنزیوم ہوئی تو اگر وہ انرجی لے رہا ہے تو باڈی 1% لیتی ہے اور مائنڈ 1000% لیتا ہے. اور میرے بھائیوں رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے مطمئن کرنا چاہتا ہے؟ سوچ کے اعتبار سے. سوچ کے اعتبار سے رب چاہتا ہے رمضان میں اتنے پیسفل بن جاؤ، اتنے پیسفل بن جاؤ، اتنے پیسفل بن جاؤ کہ آپ کی باڈی، میرے بھائیوں سائنس نے کہا جس کا مائنڈ پیسفل ہے اس کی باڈی پیسفل ہے. کیونکہ باڈی کو آپریٹ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہمارے سسٹم جتنے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں میرے بھائیوں سائنس نے کہا جو بندہ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرے گا وہ کام اس کو وہی پرووائڈ کرے گا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال، میرے بھائیوں انٹینشن کو نیت کہتے ہیں. جو کام جس نیت سے کرو گے، یہ بتانے والے کون تھے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سائنس نے آج لا بنا دیا، جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا. اور میرے بھائیوں یہ رمضان، اگر ہم کہیں کہ اس رمضان کی جتنی خیر ہے، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، اللہ کے جتنے انعامات ہیں، ہم نے وہ سارے سمیٹنے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمارا رب کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو بھی ایک لا کے اکارڈنگ سمجھو. سائنس نے کہا جس بندے کا جو ایکشن ہوگا اس کا ویسا ہی ری ایکشن ہوگا. ایکشن اور ری ایکشن ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. اور اس کو بھی میرے بھائیوں سائنس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. واٹ از دا میننگ آف آخرت؟ ہم تو سمجھے تھے آخرت مرنے کے بعد، یہی کہتے ہیں نا، مگر میرے بھائیوں آخرت کہتے ہیں اینڈ آف سٹوری. ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے.
اینڈ پہ اسے کیا ملنا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ اگر ہم رمضان کو ویلکم کریں، اگر ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو فراغ دلی سے، خوشی سے، محبت سے یہ کہیں کہ یہ تو مجھے آ رہا ہے انرجی دینے، میرے دل کو، دماغ کو، گردوں کو، پھیپھڑوں کو، میرے بدن کو، میرے گھر کو، میرے معاشرے کو، اس ملک کو، اس پوری کائنات کو اپنے ان گنت نفع دینے کے لیے آ رہا ہے، تو سچ بتاؤ اس نے تو دینا ہی دینا ہے۔ اس بندے کا جس کا یہ ایکشن ہوگا، رمضان کا اس کا ری ایکشن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ایک بندہ کے مصیبت، سارا دن بھوکے، کھانوں کچھ نہیں لبنا، دکاناں بند، ہوٹل بند، چیزاں بند، مصیبت سحری تو لے کے افطاری تک کوئی شے نہیں لبنی۔ اب بتاؤ اس کے ساتھ رمضان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا دونوں کا ری ایکشن ایکول ہوگا؟ میرے بھائیوں یہ رمضان نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ وہ خیر و برکات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں رب تعالیٰ ہمارے بدن کو، روح کو، بلکہ یوں سمجھو کہ رب تعالیٰ ہماری آخرت کو، اور بدن کی تو سارے فکر کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کہا 11 مہینے یہ لوگ بدن کی فکر کرتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس، اس میں وائٹامن، اس میں منرلز، اس میں فیٹ، اس میں پروٹین اپنی مرضی سے ڈالتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک روح ہے جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے روح کی غذا کیا تھی، تو رب تعالیٰ نے رمضان روح کی غذا کے لیے، روح کی طاقت کے لیے، روح کی توانائی کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں روحانی طور پہ سٹرونگ کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہماری روحیں رب کے سامنے کھڑی ہوں، ہمارے بدن ان روحوں کو لے کے کھڑے ہوں، تو میرے بھائیوں ہم کامیاب ہوں۔ 11 مہینے رب تعالیٰ نے ہمیں کہا جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پیو، لیکن رمضان میں ہر اس چیز کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں رمضان پریکٹس ہے، پریکٹیکلی رب بتانا چاہتا ہے دیکھ تو رمضان میں سگریٹ چھوڑ سکتا ہے تو غیر رمضان میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو رمضان میں حلال کو، جو تیرے رب نے حلال کیا ہوا پانی، کھانا، پھل، تو اس کو چھوڑ سکتا ہے تو غیر رمضان میں تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ میرے بھائیوں رمضان پریکٹیکلی، فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگ ہے، وہ رحمتیں ہیں جو رب تعالیٰ ہم سب کو دینا چاہتا ہے، ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، بانٹنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ برکتیں ان قریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ اس رمضان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرو، اس کا اہتمام کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اور وہ جب آ جائے اس کو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رمضان کے روزوں میں رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے، واللہ میرے پروگرام آ رہے ہیں رمضان تھراپی کے نام سے، اس میں سنیے گا نماز تراویح کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، سحری کے بینیفٹس کیا ہیں، روزوں کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کیوں کرنی ہے اور اس کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، افطاری کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، رمضان کا ہمارے جسم کے ایک ایک پارٹ کے اوپر، برین کے اوپر، ہارٹ کے اوپر، سٹمک کے اوپر، کڈنی کے اوپر، لیور کے اوپر، گال بلیڈر کے اوپر، سپلین کے اوپر، آپ کے انٹسٹائن کے اوپر، آپ کے مسلز کے اوپر، جو جوائنٹس کے اوپر، بونز کے اوپر، مسلز کے اوپر، آپ کے ایک ایک سسٹم، آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر، آپ کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے اوپر، آپ کے اس وقت یہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، آپ کے سکیلیٹل سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، اس کے اوپر میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، اس رمضان کے ہمارے جسم میں کیا کیا نفع ہیں، رمضان میں رب تعالیٰ ہمارے جسم کو کس کس بیماری سے کیسے کیسے بچانا چاہتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ان پروگرام میں دی ہے۔ میرے بھائیوں رمضان میں سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے، سوائے رحمتوں کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بلیسنگ کے اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رمضان کو ہم جیسے لیں گے رمضان ہمارے ساتھ ویسا ہی بہیو کرے گا، ویسا ہی ہمیں انعام دے گا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے ہم رمضان کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، کس طرح سے اپناتے ہیں، رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت 100% ہمیں رمضان کو اس طرح گزارنے کی جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گزارا،
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان میں کیا معمولات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ باندھ لیا کرتے تھے، کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور اس قدر تیزی کے ساتھ، اس قدر جلدی کے ساتھ آپ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اس قدر صورت کے ساتھ آپ آگے بڑھ بڑھ کے کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں تیز آندھی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے معمولات کو، خیر کے کاموں کو کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر انرجی چاہتے ہو، اگر طاقت چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو، اگر جوانی چاہتے ہو، جوان مردی چاہتے ہو، ہمت چاہتے ہو، حوصلہ چاہتے ہو، جرأت چاہتے ہو، بہادری چاہتے ہو، شجاعت چاہتے ہو، سخی بننا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جیسے کیے، آنکھیں بند کر کے سمجھ آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، سیم ٹو سیم ویسے ہی ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ، اور جیسے جیسے انعام رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے، نبی کے صحابہ پہ کیے، وہ سارے بلیسنگ انعامات آج ہمارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف ایک عمل کی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل کو، ایک ایک طریقے کو جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کرتے تھے، ہم بھی ویسے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی، عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔